اللہ 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 اللہ۔ خلیفہ چہارم حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، آج آپ کی سیرت کے چند پہلو پر بات ہوگی۔ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، آپ بچپن کی عمر میں 10 سال کی عمر میں سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ بچوں میں مولا علی شیر خدا سب سے پہلے ایمان، اور آپ کعبۃ المعظمہ کے اندر پیدا ہوئے۔ 17 یا 19 رمضان المبارک کو آپ کو ایک بدبخت خارجی نے زخم دیا، آپ نماز فجر پڑھنے کے لیے جا رہے تھے۔ 21 رمضان المبارک اتوار کے دن آپ اس دنیا فانی سے کوچ فرما گئے۔ آپ نے بڑی ہی بازوق زندگی گزاری۔ آپ کی زندگی کے اندر اخلاق حسنہ، ملنساری، زہد و تقوی اور قرآن سے محبت، یہ مولا علی کو بڑی تھی۔ اور اللہ رب العزت نے جو علم مولا علی کو عطا فرمایا تھا نا، وہ کسی اور کو نہیں عطا فرمایا تھا۔ حتیٰ کہ اگر لوگ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس کوئی مسئلہ پوچھنے آتے نا، تو سیدنا عمر فاروق فرماتے مولا علی کے پاس جاؤ، کیونکہ جو علم اللہ نے علی کو عطا فرمایا ہے وہ کسی اور کو نہیں عطا فرمایا۔ اور آپ کے علم کے کیا کہنے، آپ فرماتے ہیں لوگوں، اگر میں سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھنے بیٹھ جاؤں، صرف سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھنے بیٹھ جاؤں، تو فرمایا 70 اونٹ تفسیروں سے لدے ہوئے بھر کے جائیں۔ صرف سورہ فاتحہ کی تفسیر، ابھی پورے قرآن کی بات نہیں ہو رہی۔ ذرا سوچئے کہ جس کے علم کا یہ عالم ہو کہ اگر وہ سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھنے بیٹھے تو 70 اونٹ تفسیروں سے بھرے ہوئے لدے ہوئے جائیں۔ قرآن کا علم لکھنے کے لیے جب بیٹھتا ہوگا تو اس وقت کیا عالم ہوگا۔ حتیٰ کہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہے کہ جب لوگ مسئلہ پوچھنے آتے تو کوئی مسئلہ کسی مسئلے میں اڑ جاتے نا، تو میں کہتی علی کے پاس جاؤ، جا کے ان سے مسئلہ پوچھو۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں اگر ہم کسی مسئلے میں اڑ جاتے نا تو پہلے مولا علی کا فتویٰ ڈھونڈتے کہ مولا علی کا جو فتویٰ ہوگا وہ بڑا مضبوط ہوگا، جو مولا علی کا فتویٰ ہوگا وہ بڑا قوی فتویٰ ہوگا، کیونکہ جو اللہ نے علم و حکمت مولا علی شیر خدا کو دی ہے وہ کسی اور کو دی نہیں۔ یہاں پر ایک مثال دے کر سمجھاتا چلوں جو کتابوں کے اندر لکھی ہوئی ہیں۔ مدینہ طیبہ کے اندر نا ایک دائی اماں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے اب تو ہسپتالوں کا دور ہے، تو پہلے دائیاں ہوا کرتی تھی، تو 2 ڈیلیوریاں نا کٹھی آ گئی عورتوں کی۔ اب اماں جی بڑی تھی تو پتہ نہ چل سکا کہ لڑکی کس کی ہے اور لڑکا کس کا ہے۔ ایک رات ایک ہی جگہ پر دونوں کی ولادت ہوئی، اب پتہ نہیں چل سکا۔ تو صبح کو تو جب معاملات ہوئے تو ایک عورت کہنے لگی بیٹا میرا ہے، دوسرے کہنے لگی نہیں میرا ہے۔ تو لوگ بڑے پریشان ہوئے، مولا علی کے پاس چلے گئے اور کہنے لگا حضرت فیصلہ فرما دیجئے، اگر فیصلہ نہ ہوا تو لوگوں کے درمیان تو لڑائی پڑ جائے گی۔ تو آپ فرمانے لگے یہ کون سا مشکل فیصلہ ہے؟ فرمانے لگے اس طرح کرو، دونوں عورتوں کا دودھ نکال کر تولو، جس کا دودھ وزنی ہوگا بیٹا اسی کا ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیٹے کے 2 حصے رکھے ہیں اور بیٹی کا 1 حصہ رکھا ہے۔ فرمایا جس کا دودھ وزنی ہوگا بیٹا اسی کا ہے۔ تو جو علم و حکمت اللہ نے مولا علی شیر خدا کو دیا ہے وہ کسی اور کو نہیں دیا۔ تو مولا علی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم و حکمت بھی دیا، اور علم و حکمت کے ساتھ ساتھ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے زہد و تقوی بھی دیا۔ آپ نصیحت فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں زہد و تقوی والی زندگی گزارو اور اپنی آخرت کے بارے میں سوچو، دنیا کی فکر کرنا چھوڑ دو۔ فرمایا جب تم زہد و تقوی والی زندگی گزارو گے نا تو پھر جنت تمہارا مقام بنے گی۔ یہ آپ لوگوں کو نصیحت فرمایا کرتے تھے۔ اور دیکھیں صحابی رسول فرماتے ہیں میں اس حال میں مولا علی کے پاس گیا کہ آپ جو کی خشک روٹی، اور وہ روٹی اتنی خشک تھی کہ کبھی تو آپ دانتوں میں لے کر توڑتے، کبھی گھٹنے پر لے کے توڑتے، اور پھر اس کو چبا کر کھایا کرتے تھے۔ فرماتے ہیں میں نے آپ کی لونڈی فدہ سے عرض کی
میں نے کہا تمہیں مولا علی پہ ترس نہیں آتا؟ تم تازی روٹی جو کی پکا کر، جو کو چھان کر تازی روٹی پکا دیا کرو۔ تو کہنے لگی مولا علی نے تو ہمارے ساتھ وعدہ کیا ہے، ایک عہد لیا ہے مولا علی نے ہمارے ساتھ، اور کہا ہے کہ تم مجھے جو کی روٹی جو ہے یہ آٹا چھان کے نہ دینا بلکہ سوکھی روٹی دینا مجھے، یہ آپ پسند فرماتے تھے۔ تو فرماتے ہیں میں نے ان سے پوچھا حضرت آپ یہ پسند کیوں فرماتے ہیں کہ جو کی خشک روٹی تازی بھی تو تھی، خشک روٹی کیوں پسند فرماتے ہیں؟ فرماتے اس لیے کہ جو خشک روٹی ہے نا یہ کھانے سے دل میں خشوع و خضوع پیدا ہوتا ہے۔ یہ جو خشک روٹی ہے، جب پیٹ بھوکا ہو نا، مشقت والی جب زندگی ہو، تو پھر جب اللہ کے حضور بندہ کھڑا ہوتا ہے نا تو فرمایا پھر عبادت میں ذوق ڈبل کر کے ملا کرتا ہے۔ یہ آپ کا زہد و تقوی تھا، اگر نہ آپ کے پاس کسی چیز کی کمی تھی۔ آپ نے یہ پسند فرمایا اور فرمانے لگے میں کیسے تازیاں روٹی کھا لوں؟ حضور سید الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھرانے کا یہ عالم تھا کہ 3 دن ایسے گزر جاتے تھے۔ سرکار کے جب گھرانے کا یہ عالم تھا، اللہ اکبر، مولا علی شیر خدا گھر میں داخل ہوئے نا تو بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی طبیعت کچھ کمزور ہوئی، دکھائی دی طبیعت کمزور ہے، ایک دن کھانا نہیں کھایا، دوسرا دن نہیں کھایا، تیسرا دن آ گیا تو مولا علی نے فرمایا فاطمہ کیا بات ہے کمزور سی نظر آ رہی ہو؟ عرض کی تیسرا دن نہ کھایا کچھ نہیں۔ اللہ اکبر، کھایا کچھ نہیں۔ تو مولا علی فرمانے لگے تو مجھے کہہ دیتی نا، مجھ سے مانگ لیتی۔ اللہ اکبر، جو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا نا تو یارو وہ دل کے کانوں سے سننے والا جواب ہے۔ فرمانے لگی مانگتی کیسے؟ میرے مصطفیٰ نے مجھے مانگنا سکھایا ہی نہیں ہے، میرے مصطفیٰ نے مجھے مانگنا سکھایا ہی نہیں ہے، مجھے تو صبر کی تلقین کی گئی ہے، مجھے تو صبر کی تلقین کی گئی ہے، اور مجھے تو زہد و تقوی کی تلقین کی گئی ہے۔ اور زہد و تقوی پھر کیسا تھا؟ جب مصلی پہ رات کو کھڑی ہوتی نا ایک ہی رکعت میں ساری رات گزار دیا کرتی تھی، اور پتہ جب اذان فجر ہوتی تو پتہ کیا کہتی؟ مالک کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتی اور عرض کرتی ہے اللہ اب تیری رات اتنی چھوٹی ہو گئی ہے کہ فاطمہ کی 2 رکعتیں بھی پوری نہیں ہوتی، اتنی تیری رات چھوٹی ہو گئی ہے۔ تو زہد و تقوی کے ساتھ ان لوگوں نے زندگی بسر کی۔ امام حسن اور امام حسین ایک مرتبہ بیمار ہو گئے، ان مقدس ہستیوں نے منت مانگی، کہا اللہ ہم روزے رکھیں گے۔ مولا علی نے اور حضرت فاطمہ نے اور آپ کی لونڈی حضرت فدہ نے منت مانگی کہ ہم روزے رکھیں گے، تو حسن و حسین کو صحت عطا فرما۔ جب منت مانگی تو اللہ نے کرم کیا اور آپ کو حسن و حسین کو، حسنین کریمین کو صحت یابی مل گئی، تو آپ نے روزے رکھنے شروع کیے۔ مولا علی آپ 4 کلو جو لائے، افطاری کے وقت اس کا کھانا پکایا گیا۔ جب روٹیاں سامنے آئی نا تو دروازے پہ دستک ہوئی، آواز آئی میں مسکین ہوں، مجھے کچھ کھانے کے لیے دیا جائے۔ تو یہ گھرانہ بانٹنے والا ہے نا، یہ گھرانہ بانٹنے والا ہے نا، تو سارا کچھ اٹھایا اور اس مسکین کو جا کے دروازے پہ دے دیا۔ دوسرا دن ایسی افطاری کی، دوسرا دن آ گیا، پھر دروازے پہ دستک ہوئی اور کہا میں یتیم ہوں، کچھ کھانے کو چاہیے۔ تو سارا کچھ افطاری کا جو پڑا تھا وہ اٹھایا اور اس یتیم کو دے دیا۔ پھر ایسے ہی سادہ روزہ افطار کیا، اگلے دن سحری بھی ایسے کی۔ تیسرا دن آ گیا، جب پھر افطاری کا وقت آیا تو ایک قیدی آیا دروازے پہ، کہا میں قیدی ہوں، مجھے کچھ کھانے کے لیے دیا جائے، میں نے سنا ہے یہ سخیوں کا گھرانہ ہے جہاں سے کوئی واپسی خالی لوٹتا نہیں ہو۔ فرماتے ہیں جب وہ قیدی ہے نا تو جو سارا افطاری کا سامان پڑا تھا روٹیوں سمیت سارا اس قیدی کو دے دیا۔ ایسے ہی افطاری کی، طبیعت بڑی نازک ہو گئی۔ اس حال میں مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نا حسن و حسین کو ساتھ لے کے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ جب مسجد نبوی میں داخل ہوئے نا تو سرکار دیکھ کے مسکرانے لگے، فرمانے لگے اے علی کیا بات ہے لڑکھڑاتے ہوئے آج آ رہے ہو؟ اور فرمایا اے علی تم خود بتاتے ہو یا میں آپ خود بتاؤں کہ تم آج کیوں لڑکھڑاتے ہوئے آ رہے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اگر آپ خود بتا دیں پھر تو کیا بات ہے؟ تو سنیے سید الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا علی جو یہ 3 دن تو نے عمل کیا ہے نا
पता है वो आने वाला कौन था? अर्ज की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप ही अपनी मुकद्दस जुबान से इरशाद फरमा दें। सरकार फरमाने लगे वो जिब्रील अमीन थे, वो तो तुम्हारा इम्तिहान लेने आ रहे थे। और अली, ये जो तुम लोगों ने अमल किया है ना, तेरी इस अदा पे अल्लाह भी राजी है और मोहम्मद मुस्तफा भी बड़ा राजी है। तेरी इस अदा पे दूसरों के लिए जीना ही जीना होता है। अपने लिए तो सारा ही जी रहे हैं, लेकिन असल जीना दूसरों के लिए होता है। जब इंसान दूसरों के लिए जीता है ना, उन्होंने ये अमल करके बताया कि असल जीना अपने लिए नहीं होता, बल्कि कुरान करीम में ना ये बयान है, पूरा वजाहत के साथ बयान किया गया। फरमाया जब सखी सखावत करता है तो सखी दो तरह के होते हैं। एक तो उसके पास माल है और वो सखावत कर देता है, ये भी ठीक है। लेकिन एक सखी ऐसा है कि उसके पास इतना कमाल है जिससे उसका बड़ी मुश्किल से गुजारा होगा, लेकिन अगर कोई मांगने वाला आ जाता है ना, तो वो ये नहीं देखता कि इससे मेरा बड़ी मुश्किल से गुजारा होगा, बल्कि वो अल्लाह की रजा के लिए वो भी सदका कर दिया करता है, वो भी सदका कर दिया करता है। तो मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम 21 रमज़ानुल मुबारक को आपका यौम शहादत था जो गुजर चुका है। आपने बड़ी बाज़ौक़ ज़िंदगी गुजारी, इल्म व हिकमत के साथ, तक़वे वाली ज़िंदगी, इल्म वाली ज़िंदगी, प्यार व मोहब्बत वाली ज़िंदगी। हत्ता कि एक ग़ुलाम के साथ ना आप ख़रीदो फ़रोख्त के लिए गए। ये बात बड़ी कमाल किया। ख़रीदो फ़रोख्त के लिए जब गए ना, तो एक सूट महंगा खरीदा, एक सूट थोड़ा हल्का खरीदा। जब वापसी पे आए ना, तो अब आपने अपनी तरफ जाना था, गुलाम ने अपनी तरफ जाना था। तो गुलाम ने जो महंगा सूट खरीदा था ना, वो मौला अली को दिया। आपने कहा ना, चल भी मेरा सामान अब पकड़ा, भी तूने अपना रास्ता लेना है और मैंने अपना रास्ता लेना है। साफ जाहिर है आका के लिए महंगा होगा और हल्का गुलाम के लिए होगा। जब आपने महंगा सूट मौला अली को दिया ना, तो मौला अली फरमाने लगे ये तो मेरा कोई नहीं, ये तो मेरा कोई नहीं, मेरे वाला तो वो जो दूसरा हल्का है वो है। तो कहने लगा, अर्ज की हुजूर आप आका हैं, मैं गुलाम हूं, तो आका के लिए तो वदिया होता है, अच्छे वाला होता है। तो फरमाने लगे ये बात करते हो तो ये क्यों नहीं सोच लेते, मैं बूढ़ा बंदा हूं, तू जवान है, और जवानों को थोड़ा प्रोटोकॉल की ज्यादा जरूरत होती है, थोड़ा लश पश की उनको ज्यादा जरूरत होती है। तो तू ऐसा क्यों नहीं सोच लेता, तू जवान है, मैं बूढ़ा हूं, ऐसा कर जो महंगा और अच्छे वाला सूट है ना, ये तू अपने पास रख और हल्का सूट मुझे दे दे, ये हल्का सूट मुझे दे दे। तो ये आपका अंदाज़े करीमाना था, लोगों से मोहब्बत का अंदाज़े करीमाना था। आखिरी अर्ज करना चाहता हूं, एक वो वक्त था जब हम में से सब कहा करते थे यार रमज़ानुल मुबारक आने वाला है, रमज़ानुल मुबारक आने वाला है, रमज़ानुल मुबारक आने वाला है। रमज़ानुल मुबारक आ गया, गुजरते पता ही नहीं चला। अब वो वक्त है, हम कहते हैं रमज़ानुल मुबारक गया, अब रमज़ानुल मुबारक गया। बेहतरीन वो बंदा है जिसने रमज़ानुल मुबारक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को राज़ी कर लिया, अपनी मग़फ़िरत करवा ली। उलमा लिखते हैं रमज़ानुल मुबारक में 100% बंदे को यकीन होता है कि अल्लाह इसकी मग़फ़िरत फरमा देगा, क्योंकि सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक इस बात की दलील है। 100% बंदे को यकीन होता है। लेकिन जिसने रमज़ानुल मुबारक गुजार लिया, आज 23वां रोज़ा है, जिसने पूरे 23 रोज़े गुजार लिए और उसको टस से मस नहीं हुई, इतना मुकद्दस महीना आने के बावजूद वो रब के हुजूर झुका ही नहीं है, उसने दो आंसू बहाए ही नहीं है, उसने अपने गुनाहों की माफ़ी मांगी नहीं है, उससे बढ़कर भी कोई बदबख्त बंदा हो सकता है जिसने इतना माह मुकद्दस वाला महीना जो दुनियादारी के अंदर ही गुजार दिया, दुनियादारी के अंदर ही। देखें, जिस बर्तन के पैंदे के नीचे सुराख हो ना, तो आप उसमें जो कुछ भी डालते जाएंगे तो वो नीचे से निकलता जाएगा। उस बर्तन के अंदर उस वक्त चीजें ठहरेगी जब से वो सुराख नीचे वाला बंद किया जाए। तो हमने इबादतें भी की होंगी, रियाजतें भी की होंगी, आंसू भी बहाए होंगे। अगर रमज़ानुल मुबारक गुजारने के बाद हमारी कैफियत बदलती नजर ही नहीं आ रही, जैसे हम पहले थे वैसे ही अब हैं, तो फिर मुझे और आपको ये जरूर सोचना चाहिए कि इसका मतलब है हमारा जो बर्तन है इसके पैंदे के नीचे सुराख है, इसके पैंदे के नीचे गुनाहों का सुराख है, इसके पैंदे के नीचे बदअमलियों का सुराख है। तो ये थोड़े दिन रह गए हैं, अब दिन ज्यादा नहीं है। खुदारा खुदारा अब इस गुनाहों वाले पैंदे के सुराख को बंद किया जाए।
اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت و ریاضت کر کے جب اوپر سے علم و حکمت انڈیلا جائے گا نا، اب نیچے گرے گا نہیں، اب نیچے گرے گا نہیں، اس برتن میں رہے گا، علم و حکمت والے برتن میں رہے گا۔ اور جس نے رمضان المبارک نیکیوں میں گزارا، لیکن جب عید کا چاند نظر آیا وہ سارا کچھ ہی بھول گیا۔ پورا مہینہ اس نے رو رو کے گزارا، عبادت کے اندر گزارا، مسجدوں میں آتا رہا، لیکن عید چاند رات اس نے وہ گل کھلائے جو معاذ اللہ بیان کرنے کے بھی قابل نہیں۔ کہاں گئی وہ سارے مہینے کی عبادت اور ریاضت؟ کیا اس لیے کی تھی، فارمیلٹی بنائی تھی؟ کیا پتہ چل جائے کہ میں نے رمضان المبارک میں بڑی عبادت کی ہے؟ قرآن مجید کے اندر ایک مثال دے کے سمجھایا گیا ہے، فرمایا ایک بڑی اماں سارا دن سوت کاٹتی ہے، سارا دن سوت کاٹتی ہے، محنت کرتی ہے، لیکن جب شام کا وقت آتا ہے وہ اپنے ہاتھوں سے اس کو توڑ دیتی ہے۔ فرمایا تم اس طرح نہ ہو جانا کہ سارا مہینہ تم عبادت و ریاضت کے اندر گزارو، لیکن جب چاند رات ہو تو ایسی حرکات و سکنات ہو تمہاری کہ پورا مہینہ عبادت کرنے کا فائدہ تمہیں کوئی نہ ملے، اپنے ہاتھوں سے ہی وہ اپنے اعمال کو برباد کر بیٹھو۔ فرمایا ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا، اس اماں کی طرح نہ ہو جانا، ہمیں یہ سمجھایا گیا ہے۔ اور آخر میں صرف ایک چھوٹی سی عرض کرنا، قریب ہے نا، تو جہاں پر ہم اپنی شاپنگ کرتے ہیں نا، تو ساتھ ساتھ یار وہ لوگ بھی ہوں گے جو اسی انتظار میں ہوں گے کہ کوئی ہمیں بھی شاپنگ کروا دے، کوئی آپ کے ہمسائے ہوں گے، کوئی علاقے کے اندر کوئی ایک دو ہوگا۔ اور معذرت کے ساتھ عرض کرنا چاہتا ہوں، آج کل نا امیروں کو ضرورت ہے کہ ان کی خدمت کی جائے، غریبوں کو ضرورت نہیں ہے، امیروں کو ضرورت ہے، امیروں کی خدمت کریں آج کل۔ غریب تو چلو جتنا اس پہ توفیق ہو وہ اللہ کی رضا کے لیے دیتا ہی ہے، امیروں کو کیسے حاجت ہے؟ امیر کے پاس جب کوئی مانگنے آتا ہے نا تو وہ اس لیے دیتا ہے کہ یہ بندہ بھی امیر ہے اور میں بھی کہ یہ دے دے گا، لیکن جب کوئی غریب آ جائے اسے اس لیے نہیں دیا جاتا کہ اگر اس کو دے دیا تو لوں گا کہاں سے، اس کو دے دیا۔ جب ہم سب کی سوچیں اس طرح بن گئی نا تو پھر وہ جو اللہ کی رضا والا کام ہے نا، یعنی اللہ کی رضا کے لیے کسی سے محبت کرنا، وہ نکل گیا، کیونکہ ہم اپنی ذاتیات کو لے آئے نا اس کے اندر۔ امیر کے کام آ رہا ہے، امیر کی خدمت کر رہا ہے، لیکن جب غریب چلا جائے تو پھر خدمت نہیں ہوتی، بلکہ اس کو چار باتیں بھی سنائی جاتی ہیں۔ اگلی بات معذرت کے ساتھ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، مزاج نہیں ہے بات کرنے کا، لیکن حالات دیکھ کے مجبوراً بات کرنا پڑتی ہے۔ جن لوگوں نے 27ویں کی خدمت کے لیے 100 روپیہ دیا ہے، تو میرا اب مزاج یہ ہے، میں کہتا ہوں، میں نے انتظامیہ سے بھی میں عرض کرتا ہوں کہ جن لوگوں نے ہونے کے باوجود یہ خدمت کی ہے نا، آپ اس طرح کریں، جب وہ 100-200 لے کے آئے نا تو وہ میرے پاس لے آیا کریں۔ 100-200 میں اپنی جیب سے ملاؤں گا، 400-500 ملا کے نا ان بیچاروں کی خدمت کر دی جائے، ٹھیک ہے؟ آپ لوگ میرے پاس لے آئیے گا، ٹھیک ہے جی اکرم بھائی، میرے پاس لے آئیے گا، 200-300 میں اپنی جیب سے ڈال کے نا ان بیچاروں کی خدمت کر دوں، بس یہ بات میرے خیال میں کافی ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سال بعد آتی ہے 27ویں، اور مزدور ہمارے گھر کام کرے نا تو کتنی دیہڑی ہے جی مزدور کی؟ بیٹھی ایک منٹ، کتنی دیہڑی ہے جی مستری کی؟ بول نہیں رہے، بولیے نا مستری صاحب، مستری کی دیہڑی کتنی ہے؟ 1400-1500، اور مزدور کی؟ اور یہ جو سال بعد 27ویں آتی ہے اس پہ کتنی خدمت کرتے ہیں تراویح پڑھانے والے کی؟ جو 50 سے 60 بندے کو کھڑا ہو کے ساری گھنٹہ ڈیڑھ قرآن پاک سنائے، تو آپ کے نزدیک وہ کوئی عزت والا ہی نہیں ہے؟ کیا حافظ صاحب کی خدمت کرتے ہیں؟ بھائی یہ حافظ صاحب کی خدمت نہیں ہوتی، یہ قرآن کی خدمت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔